السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے گزشتہ کل جو ہم نے عبارت ایک پیش کی تھی آپ کے سامنے، قبل بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبارت اور اس جملے میں کچھ باتیں مزید باقی رہ گئی ہیں، آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے لفظ قبل کے بارے میں آپ کے سامنے مطول اور مفصل باتیں کی۔ اب ہم لفظ بعث کے بارے میں سب سے پہلے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لغتاً کیا ہے۔ بعث یبعث، بعثتاً یہ مصدر ہے، اور یہ صرف کے اعتبار سے یہ بھی مشتق منہ ہے، کیونکہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف کے اعتبار سے دیکھیں تو اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مشتق منہ، جس کا دوسرا نام مصدر بھی ہے، جیسے بعث۔ نمبر 2 مشتق، اور پھر مشتق کی 7 قسمیں اور بعض صرفیوں کے نزدیک 6 قسمیں ہیں۔ اس کی مفصل بحث آپ کے سامنے آئے گی۔ اور تیسری جو قسم ہے اسم کی، وہ جامد ہے۔ چنانچہ لفظ بعث جو ہے وہ مشتق منہ یعنی مصدر ہے۔ اور ہم اگر اس کو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو جملے میں یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، بعث مضاف الیہ، کیونکہ اس سے پہلے لفظ قبل آیا، اور قبل جہاں بھی ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ اگر مضاف اس کے بعد اگر اسم ظاہر ہے یا محذوف ہے تو قبل مضاف ہی ہوگا، اور قبل کے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ قبل بعث اگر مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے زیر کنفرم ہے، زیر آئے گا قبل بعثتی، اور اگر الف لام سے خالی ہے تو قبل بعثتن ہونا چاہیے تھا، قبل بعثتن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں قبل بعثتی ایک زیر دے رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ کل یہ بات بتائی تھی کہ جس اسم پر تنوین آنی چاہیے اور تنوین نہ آوے تو وہ اسم ناقص ہے، اور اسم ناقص کو تام بنانے کی ہم نے 3 شکلیں بتائی تھیں۔ اسم ناقص کو تام بنانے کی ہم نے 3 شکلیں بتائی تھیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اسم ناقص پر الف لام دے دیں، البعثہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اسم ناقص پر تنوین دے دیں، قبل بعثتن۔ اسم ناقص کو تام بنانے کی یہ دوسری شکل۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اسم ناقص کو تام بنانے کی کہ مضاف الیہ ظاہر کر دیا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبل بعثہ، بعثہ پر الف لام نہیں ہے، اور تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ بعثہ کے بعد ایک اسم اور آ رہا ہے الرسول کی شکل میں۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب 2 اسم ایک جگہ جمع ہو جاویں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا پہلا اسم نکیرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اگر پہلا اسم نکیرہ ہے اور دوسرا اسم معرفہ ہے، اگر معرفہ نہیں تو اسم جامد ہے۔ یہ 2 باتوں کو ذہن نشی کر لیں۔ اگر پہلا اسم نکیرہ ہے اور دوسرے اسم کو ہم دیکھیں
اگر دوسرا والا اسم جامد ہے تو کنفرم ہے کہ وہ مضاف الیہ ہوگا. اب اس میں جامد پر الف لام آوے، یعنی بعد والے اسم پر الف لام آوے یا نہ آوے، نکیرہ ہو یا معرفہ ہو. اگر پہلا والا اسم نکیرہ ہو اور دوسرا والا بھی اسم نکیرہ ہو تو ضروری نہیں کہ یہ موصوف صفت ہو. ذہن نشی کریں، پہلا اسم نکیرہ ہو اور دوسرا اسم نکیرہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ رشتے میں یہ موصوف صفت ہوں. ایسا ممکن ہے کہ دوسرا والا اسم مضاف الیہ ہے. یہ کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے؟ اگر دوسرا اسم جامد ہے تو کنفرم ہے کہ وہ اسم جامد مضاف الیہ ہوگا. جیسے لفظ بعثہ اور اس کے بعد میں نے الرسول نہ کہہ کر کے رسول کہا ہوتا، بعثتی رسول، قبل بعثتی رسول، تو رسول بھی نکیرہ، بعثہ بھی نکیرہ. بہرکیف یہاں پر تو رسول کو آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو رسول جو ہے وہ مشتق ہے، چنانچہ مشتق کو ہی آپ صفت بنا سکتے ہیں. یہاں پر وہ بات فٹ نہیں آئے گی. اگر آپ کو بات فٹ کرنی ہے تو قلم و رجل کی ہے، جو بھی بات میں نے کہی کہ قلم میں نکیرہ ہے، رجل میں نکیرہ ہے، اور دوسرا والا جو رجل ہے وہ جامد ہے، چنانچہ آپ رجل کو صفت نہیں بنا سکتے ہیں. جبکہ پہلا بھی اس میں نکیرہ، دوسرا بھی اس میں نکیرہ، پہلا بھی مذکر، دوسرا بھی مذکر، اور پہلے پر بھی آپ پیش دے، لیکن یہ کہ اس کو تب بھی آپ موصوف صفت نہیں بنا سکتے ہیں. جبکہ قلم بھی نکیرہ، رجل بھی نکیرہ، اس کو آپ موصوف صفت اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ دوسرے والے اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں صفت ہو، نہ کہ اس میں جامد ہو یا اس میں ذات ہو. یہاں پر بعثتی الرسول، ہم آ جاتے ہیں اب الرسول پر، پھر دونوں کے درمیان ہم ترکیب کریں گے بعثہ الرسول کی. ہم سب سے پہلے الرسول، یہ جو رسول ہے یہ فعول کے وزن پر ہے. صرفی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے یہ فعول کا وزن ہے، اور فعول کا جو وزن آتا ہے صرف میں وہ اسم فاعل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسم مفعول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جس طریقے سے فاعل کا جو وزن آتا ہے وہ اسم فاعل کے لیے بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے لیے بھی آتا ہے، اسی طریقے سے لفظ فعول کا جو ہے وزن آتا ہے وہ اسم فاعل کے لیے بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے لیے بھی آتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کہیں پر بھی فعول کا وزن آوے تو فعول یا تو آپ دیکھیں گے اسم فاعل بن رہا ہے یا اسم مفعول بن رہا ہے. مثلا رسول ہے، رسول اے مرسل، جس کو بھیجا گیا، تو چنانچہ یہاں پر رسول مرسل کے معنی میں ہے اور رسول یہاں پر مفعول بن رہا ہے. اور کبھی کبھی جو فعول کا وزن آتا ہے وہ اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، جیسے بطول، یہ کتاب الصرف، آپ دیکھ لیجیے اسم فاعل کی بحث میں وہاں پر تو آپ کو یہ بحث ملے گی کہ بطول علی وزن فعول، فاطمہ بطول، پاک دامن فاطمہ، چنانچہ یہاں بطول جو ہے اسم فاعل ہے. تو بطول بھی فعول کے وزن پر، رسول بھی فعول کے وزن پر، لیکن بطول اسم فاعل ہے، رسول اسم مفعول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فعول کا جو وزن آتا ہے اسم فاعل کے لیے بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے لیے بھی آتا ہے. جس طریقے سے فعیل کا وزن آتا ہے اسم فاعل کے لیے بھی آتا ہے، اسم مفعول کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ضرب الرجیم الرجیم، ضرب الرجیم الرجیم، چنانچہ پہلے والے الرجیم کو ہم راجم کے معنی میں لیں گے اور دوسرے والے رجیم کو ہم مرجوم کے معنی میں لیں گے، کیونکہ رجیم پہلا بھی ضرب الرجیم یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، ضرب الرجیم 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 بھی فعیل کے وزن پر ہے. سیاق سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ رجیم نے رجیم کو مارا، جو مارنے والا ہوگا وہ راجم ہوگا، مارنے والا سنسار کرنے والا، تو وہ اسم فاعل ہوگا، اور جو جس کو سنسار کیا جا رہا ہوگا وہ مرجوم ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجیم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو الرجیم فاعل کے وزن پر ہے، تو یہ الرجیم بمعنی مرجوم ہے، کیونکہ شیطان کو سنسار کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قبل بعثت الرسول، چنانچہ رسول جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور فعول کا جو وزن آتا ہے صرف میں اسم فاعل کے لیے بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے لیے بھی آتا ہے، شاید کہ آپ کو یاد ہو گیا۔ اور نحوی اعتبار سے دیکھیں گے الرسول جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے، قبل بعثت الرسول۔ اب الرسول کے بعد جملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول کو اس سے جوڑ سکیں، اور آگے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فعل، فاعل اور مفعول جار مجرور سے ملنے کے بعد یہ جملہ معترضہ ہو جاوے گا۔ اس جملے کو یہاں سے نہیں جوڑیں گے، جملہ دعائیہ ہے۔ قبل بعثت الرسول بات مکمل ہو گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے، اس کو اس سے نہیں جوڑیں گے۔ تو قبل مضاف، بعثت مضاف الیہ، پھر مضاف، اور الرسول جو ہے یہ مضاف الیہ، اور الرسول کے بعد کچھ نہیں ہے، چنانچہ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ اچھا، اضافت کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعثت الرسول یہ مضاف الیہ ہے، تو دونوں کے درمیان کون سی اضافت ہو رہی ہے؟ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے؟ اس سے پہلے بارہا ہم نے آپ کے سامنے، اور خاص طور سے ہمارے وہ محبین اور ناظرین جن کا تعلق صرف سے ہے یا نحو سے ہے، جو عربی گرامر میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بار بار ہمارا اس سبق کو دہرانا اس لیے لازم ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ کی بحث تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظی ہوتی ہے اور ایک اضافت معنوی ہوتی ہے۔ اور تو میں نے اس سے پہلے بلیک بورڈ پر مدرسے میں وضاحت کر دی تھی کہ اضافت لفظی کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط کا تعلق مضاف سے ہے اور دوسری شرط کا تعلق مضاف الیہ سے ہے۔ یہ اضافت لفظی، پہلی شرط کا تعلق مضاف سے ہے اور دوسری شرط کا تعلق مضاف الیہ سے ہے۔ دونوں شرطیں جب موجود ہوتی ہیں تو اضافت لفظی ہو جاتی ہے۔ سمجھ شریف بات آ رہی؟ پہلی شرط کا تعلق مضاف سے ہے اور دوسری شرط کا تعلق مضاف الیہ سے ہے۔ جب دونوں شرطیں ایک وقت میں پائی جاتی ہیں تو وہ اضافت لفظی ہوتی ہے۔ پہلی شرط کا تعلق جو مضاف سے ہے وہ یہ ہے کہ مضاف اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو۔ یہ پہلی شرط، مضاف اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو اور صفت مشبہ ہو، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط جس کا تعلق مضاف الیہ سے ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا معمول بنے۔ معمول سے مطلب، معمول سے مراد ہے کہ یا تو وہ فاعل بنے یا مفعول بنے، اضافت ہو رہی ہے اس کے باوجود، یعنی کہ مضاف الیہ جو ہو وہ فاعل بنے یا مفعول بنے، وہ لفظاً مجرور ہو لیکن محلاً یا تو وہ منصوب ہے مفعول کی بنیاد پر یا مرفوع ہے فاعل کی بنیاد پر۔ اس کو ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے کبھی اور کبھی مفعول بھی ہوتا ہے۔ اضافت لفظی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ مضاف الیہ پر زیر ہے، لیکن وہ لفظاً زیر ہے، لیکن محلاً جو ہے وہ یا تو مرفوع ہے یا منصوب ہے۔ مرفوع ہوگا تو فاعل مانیں گے، منصوب ہوگا تو مفعول مانیں گے۔ جیسے دقو القصاری الثوب، یہ عام مثال ہے اور ہر کوئی اس مثال کو رٹتا ہے تمرین النحو، کتاب النحو میں۔ دقو القصاری، یہاں پر دقو کی اضافت القصار کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ القصار جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ القصار دقہ کا یہ فاعل بن رہا ہے، گرچہ القصار جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور زیر ہے، لیکن دقہ یہ مصدر ہے۔ جس طریقے سے فعل ماضی کو فاعل چاہیے، فعل مضارع کو فاعل چاہیے، جس طریقے سے امر کو فاعل چاہیے،
جس طریقے سے اسم فاعل کو یعنی یہ کہ ضاربن کو فاعل چاہیے، جس طریقے سے حسن جو صفت مشبہ ہے اس کو فاعل چاہیے، اسی طریقے سے جو مصدر ہوتا ہے اس کو بھی فاعل چاہیے، ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ دقو القصاری، جو القصار ہے یہ دقو کا فاعل ہے، لیکن مضاف الیہ کی بنیاد پر اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو مضاف الیہ اضافت لفظی میں وہ لفظاً تو مجرور ہے، لیکن اگر آپ محلن دیکھیں گے تو اس کے نیچے محلن دیکھیں گے تو اس پر پیش آ رہا ہے، اصل میں دقن القصارو ہے، دقن القصارو، دقن القصارو، تو القصار حقیقتاً دقو کا فاعل ہے، لیکن اضافت کی بنیاد پر دق القصاری کہہ دیا گیا، چنانچہ اب القصاری جو ہے یہ مضاف الیہ کی بنیاد پر مجرور ہے، لیکن فاعل ہونے کی بنیاد پر یہ مرفوع ہے۔ تو قبل بعثتی الرسولی، تو یہ بعثتی الرسول جو ہے ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ اب اس اضافت کو دیکھنا یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے۔ چنانچہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اضافت لفظی کے لیے دو شرط ہے، ایک شرط کا تعلق مضاف سے ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مضاف اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو، اور مضاف الیہ اس کا معمول بنے، مضاف الیہ اس کا معمول بنے۔ معمول بننے کا مطلب یعنی یہ کہ وہ فاعل بنے یا مفعول بنے۔ مثال میں آپ کو دوں، ضارب زیدن، ضارب زیدن، کاتب حامدن، یہ کاتب دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے مضاف میں کیونکہ اسم فاعل ہے کاتب، اور حامدن جو ہے کاتب کا فاعل بن رہا ہے، گرچہ یہ مضاف الیہ کی بنیاد پر زیر آ رہا ہے کاتب و حامدن، لیکن اصلاً یہ فاعل ہے، کاتب حامدن اصل میں ہے۔ چنانچہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا یہ اضافت لفظی ہے۔ اچھا، معمول بننے کے لیے یعنی حامد کو کاتب کا فاعل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کاتب حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ اگر مستقبل کے معنی میں نہیں ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کاتب و حامدن جو ہے اگر یہ مستقبل یا حال کے معنی میں نہیں ہوگا تو یہ اضافت لفظی نہیں ہوگی، اضافت معنی میں ہو جائے گی۔ مثلا کاتب و حامدن امسی، کاتب و حامدن امسی، تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے، کیونکہ کاتب و حامدن امسی آنے کی بنیاد پر اب جو حامد جو ہے کاتب کا معمول نہیں بن سکتا ہے۔ بات واضح ہو رہی شاید کہ جو ہمارے یہاں پر احباب جڑے ہوئے ہیں، اگر جو ایسی بات ہو جو گنجلک ہو اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، بالکل آپ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو کاتب و حامدن امسی، امسی جو ہے یہ کاتب کو ماضی کے معنی میں کر دیا امسی نے، چنانچہ جب ماضی کے معنی میں حال اسم فاعل ہو جاتا ہے تو اب وہ جو معمول بن نہیں سکتا ہے، کاتب و حامدن، اب حامد جو ہے کاتب کا معمول نہیں بن سکتا ہے، یعنی فاعل یا مفعول نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اب کاتب جو ہے ماضی کے معنی میں ہو گیا ہے۔ اچھا، دونوں شرطیں کیا، جیسے کاتب و حامدن الیوم یہ حال کے معنی میں، کاتب و حامدن غدن یہ مستقبل کے معنی میں، چنانچہ اب یہ دونوں یعنی حال اور مستقبل جب ہو تو ایسے موقع پر جو حامد ہوگا یعنی جو معمول ہوگا مضاف الیہ ہوگا وہ مضاف کا معمول بن جائے گا۔ اچھا، جب ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جاتی ہے تو اضافت لفظی ہو جاتی ہے، اضافت معنوی ہوتی ہے۔ ہاں، اضافت معنوی یعنی یہ کہ پہلی شرط ختم ہو جاوے یا دوسری شرط ختم ہو جاوے یا دونوں شرط ختم ہو جاوے۔ میں آپ کو تینوں باتیں سمجھاتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی شرط ختم، جیسے کتابت حامدن، کتابت حامدن پہلی شرط ختم ہو گئی نا، دوسری شرط ہے، دوسری شرط اس لیے ہے کہ کتابت مصدر ہے، جب مصدر ہے تو حامد اس کا معمول بن رہا ہے، کتابت حامدن یہ اس کا معمول بن رہا ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے، لیکن پہلی شرط ختم ہے۔ وہ پہلی شرط کیا کہ اس میں فاعل نہیں ہے، کتابت مصدر ہے، اس میں فاعل نہیں، اس میں مفعول نہیں، صفت مشبہ نہیں ہے، تو پہلی شرط ختم ہو گئی لیکن دوسری شرط ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ چنانچہ جب پہلی شرط ختم ہو گئی تو اب یہ اضافت معنوی ہو گئی، اضافت لفظی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پہلی شرط ہے کاتبو لیکن دوسری شرط ختم ہو گئی حامدن، دوسری شرط ختم کیسے ہوتی ہے یعنی معمول نہ بنے، تو میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے آپ کو کہ اس کو آپ کاتبو کو آپ ماضی کے معنی میں کر دیں، کاتب و حامدن امسی، اب جو حامد جو ہے کاتب کا معمول نہیں بن پائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہو گئی۔ دونوں شرطیں ختم ہو جاویں، جیسے قلم و بکرن، بکرا کا قلم، قلم جو ہے
یہ نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے. قلم حامدن، اور حامدن جو ہے قلم کا معمول نہیں بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، معمول نہیں ہے. اور ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ معمول بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فاعل بنے یا مفعول بنے. چنانچہ قلم حامدن، یہ حامد جو ہے قلم کا نہ فاعل بن رہا ہے نہ مفعول بن رہا ہے، یہاں پر دونوں شرطیں غائب ہیں. چنانچہ پہلی شرط ختم ہو جاوے یا دوسری شرط ختم ہو جاوے یا دونوں شرط ختم ہو جاویں، ایسے موقع پر یہ اضافت معنوی ہوتی ہے. تو یہاں بعثت الرسولی، بعثت الرسولی، یہاں پر بعثہ جو ہے یہ مصدر ہے، پہلی شرط ختم ہو گئی ہے. تو الرسول جو ہے بعثہ کا جو مفعول بن رہا ہے، معمول تو بن رہا ہے، لیکن پہلی شرط نہ ہونے کی بنیاد پر یہ اضافت معنوی ہے، اضافت لفظی نہیں. بس میں آ گئی نا. ہاں، تو قبل بعثت الرسولی، قبل مضاف، بعثتی مضاف، الیہ مضاف، اور الرسولی یا مضاف الیہ. اور یہ اضافت جو ہو رہی ہے اضافت معنوی ہے. اور اضافت معنوی کو پھر اضافت معنوی کے پھر فائدے ہوتے ہیں، یا تو تعریف کا فائدہ ہوتا ہے یا تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے، جیسے قلم حامدن، تو حامد یہ معرفہ ہے، چنانچہ قلم بھی معرفہ ہو جائے گا. قلم بکرن، قلم رجل، رجل نکیرہ، اس لیے قلم جو ہے مخصوص ہو جائے گا، یعنی تخصیص کا فائدہ ہو جائے گا. تو اضافت لفظی سے یا تو تعریف کا فائدہ ہوتا ہے یا تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو تعریف کا فائدہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکیرہ ہے تو تخصیص کا فائدہ ہوگا. بس میں آگے نا. تو قبل بعثت الرسول، الرسول جو ہے یہ معرفہ ہے، چنانچہ بعثت الرسول میں یہ اضافت معنوی ہے، اور اضافت معنوی سے یہاں تعریف کا فائدہ ہو رہا ہے. یعنی بعثت الرسول، یہ الرسول معرفہ ہونے کی بنیاد پر یہ اضافت تعریف کا فائدہ دے رہی ہے، تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہی ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. بات لمبی نہ ہو جاوے اور آپ تھک نہ جائیں، اسی لیے یہیں پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب تو آسان ہے. صلی فعل ہے اور اللہ فاعل ہے. صلی اللہ علیہ، اعلی حرف جار، ہی مجرور، صلی اللہ علیہ جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق صلی سے، صلی فعل، اللہ فاعل، اور جار مجرور سے ملنے کے بعد فعل فاعل، اور مجرور سے ملنے کے بعد جو ہے متعلق ہو جائے گا. فعل فاعل سے ملنے کے جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد معطوف علیہ، وسلم واو حرف عطف ہے، سلم فعل ہوا ضمیر فاعل، پھر فعل فاعل سے ملنے کے بعد معطوف علیہ سے ملنے کے بعد جملہ دعائیہ ہے. یہ بات ختم ہو گئی ہے نا، یہاں اس کو پیچھے نہیں جوڑیں گے. تو قبل بعثت الرسول، قبل مضاف، بعث مضاف الیہ، پھر مضاف، اور الرسولی یہ مضاف الیہ. اور اس اضافت سے تعریف کا فائدہ ہو رہا ہے، تخصیص کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ اضافت معنوی ہے، نہ کہ اضافت لفظی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا چینل ہے یوٹیوب چینل رہبر خطابت. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں پر مکمل باتیں آپ کو نحو اور صرف سے متعلق مفصل انداز میں مل جائیں گی. رہبر خطابت آپ اگر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں ملیں گی. اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں. ہمارے دوستوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، خاص طور سے مدرسے کے جو طلبہ ہوں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہ فری آپ کو میں وقت دیتا ہوں اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.